جان صاحب، پچھلے کچھ ایام میں ہم نے ایک چیز نوٹس کی ہے کہ بلوچستان کی طرف کچھ ٹیررسٹ اٹیکس ہماری افواج کے اوپر بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. دوسری طرف ایل او سی کی سیز فائر وائلیشنز بھی کمپلیٹ ہم لوگوں کو بہت زیادہ اس کے اندر اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے بھارت کی طرف سے. کیا یہ دو چیزیں ریلیٹڈ ہیں جنرل صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، یہ ساری چیزیں ریلیٹڈ ہیں اس لیے کہ بھارت کا صرف ایک ہی مشن ہے اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کو نقصان پہنچانا. اب اس کی مزید وضاحت ہم کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک چیز ذہن میں رکھیے. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ بھارت کا کام ہے نقصان پہنچانا، یہ اس کا یہ مشن ہے، تو یہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ بھارت کروا رہا ہے اس لیے کہ بھارت کے لیڈرز نے یا ان کے لوگوں نے کبھی اس بات کو خفیہ نہیں رکھا، چھپا کے نہیں رکھا. وہ تو برملا کھولے کہتے ہیں سارے. یہاں تک کہ آج سے 4-5 سال پہلے مودی نے بھی لال قلعہ کی سیڑھیوں پہ کھڑے ہو کے 15 اگست کا اپنا فنکشن کی وہ پریڈ جو دیکھ رہا تھا، تو اس کے بعد تقریر اس نے کی اور اس نے کہا جی کہ اب تو ہم سے بلوچستان بھی مدد مانگ رہا ہے، آزاد کشمیر بھی مدد مانگ رہا ہے، گلگت بلتستان بھی مانگ رہا ہے. اور ان سب جگہوں پہ انہوں نے ہاتھ پاؤں مارنے شروع کیے ہوئے تھے پہلے سے ہی، لیکن اس نے اقرار کیا. اور اس کے بعد راجناتھ نے کہا، پھر ان کے آپ تو بچہ ان کا ہر عام آدمی بھی کہتا ہے کہ جناب ہم آپ کو بلوچستان میں پھر سبق سکھائیں گے. اب چیز یہ ہے کہ بلوچستان میں تو کوئی تحریک نہیں ہے آزادی کی. کشمیر میں تو آپ دیکھتے ہیں نا کہ جیسے آزادی کی تحریک ہے اور وہاں پہ ایک آدمی شہید ہوتا ہے، لاکھوں لوگ نماز جنازہ کے لیے آتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے پرچم میں لپیٹ کے دفن کیے جاتے ہیں، پاکستان کے پرچم لہرائے جاتے ہیں. وہاں تو آزادی کے نعرے اور آزادی کے لیے مظاہرے ہر طرف نظر آتے ہیں. بلوچستان میں تو یہ چیز نہیں ہے. لہذا آپ اکا دکا دہشت گردی کا واقعہ کراتے ہیں اور اس کے لیے آپ کے پاس فرام کا مفتی موجود ہے، حرب آرمری یہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں جو انہی کے پیسوں پہ پلتے ہیں اور وہ اپنے قبیلے کے اکا دکا کوئی آدمی ان کو حکم دے دیتے ہیں، وہ یہ ٹیررزم کا کام شام کرتے ہیں اور بھارتی ان کو لے جا کے تو ایرانین بارڈر کے اندر وہاں پہ ٹریننگ وغیرہ کروا دیتے ہیں. اب یہ سارا ہو کیوں رہا ہے اس طرح؟ اس لیے کہ یہ ریلیٹڈ ہے سی ٹیک سے. آپ دیکھیے کہ ایران کے بارڈر کا ہم نے بھی نہیں چھپایا. پچھلے دنوں بھی ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف نے ایرانین چیف آف آرمی اسٹاف سے بات کی، شکایت کی کہ جناب آپ کے بارڈر کے اندر یہ کیمپ ہے. ایران کے بارے میں جو امریکہ کا یا مغربی دنیا کا رویہ رہا ہے، اگر آپ پیچھے دیکھیں تو جب بھی ایران کے اوپر کوئی الزام آتا ہے امریکہ سب سے پہلے کود پڑتا ہے کہ جناب ایران کو سبق سکھایا جائے، یہ سب سے بڑے دہشت گرد ہیں. یہ ہے ایرانین ایئر لائن کا جہاز اترا چائنا میں تو انہوں نے کہا جی ہم پابندی لگا رہے ہیں چائنا پہ جہاز کیوں آیا. اور یہاں پہ پتہ ہے کہ ایران کے اندر یہ سارا کچھ ہے، وہاں پہ کیمپس ہیں، وہاں سے یہ ہو رہا ہے، لیکن آپ نے نہیں سنا کہ کسی نے بھی مذمت کی ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں ان لوگوں کی مرضی شامل ہے. ان کو پتہ ہے کہ بھارت کر رہا ہے وہاں پہ اور بھارت کو سہولت ہے کہ چابہار کی بندرگاہ 2 سال کے لیے ایرانیوں نے ان کے حوالے کی ہوئی ہے چلانے کے لیے، اس کی آڑ میں وہ بہت کچھ اپنے انٹیلیجنس کا لے گئے ہوئے ہیں وہاں. کلبھوشن یادو جیسے لوگ بھیجتے ہیں پھر اس کی وہاں پہ. اب یہ علاقہ گوادر کے قریب ہے اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ آئل سٹی وغیرہ بھی ادھر بننا تھا، سعودیز نے انویسٹمنٹ کرنی تھی. سعودی انویسٹمنٹ ہے تو ایران کو اچھی نہیں لگی ہوگی. اسی طرح گوادر ہے تو بہت بڑی پورٹ بن رہی ہے، تو چائنا یہاں پہ امریکہ کے لیے ایک ناقابل قبول قوت موجود ہے، تو وہ چاہتا ہے کہ یہ ختم ہو. بھارت ویسے نہیں چاہتا کہ پاکستان کی کوئی ترقی ہو. تو یہ سارے اس میں رضامندی کے لحاظ سے تو سب شامل ہیں، لیکن بھارت آگے لگا ہوا جو یہ کام کر رہا ہے. اب اس کو وہ ہینڈل کرنے کے لیے بھی ہمیں پلاننگ بھی اسی طرح کی کرنی چاہیے، ان لوگوں کے مختلف ملکوں کے مفادات دیکھتے ہوئے اور مختلف ایلیمنٹس کا رول دیکھتے ہوئے ان کو کاؤنٹر کرنا چاہیے. اچھا جان صاحب، ایک خدشہ جو کہ اب بڑھتا چلا جا رہا ہے اور وہ اس لیے کیونکہ بھارت کا رویہ ہم نے ماضی میں بھی دیکھا، انتخابات آتے ہی فوری طور پر سیاست میں آگ بھڑکانے اور تھوڑا اس کو دم دینے کے لیے اپنی سیاست کو پاکستان کے خلاف نعرے لگائے جاتے ہیں. لیکن اب تو یہ پرماننٹ فیچر بن گیا ہے بھارت کی سیاست کا، پاکستان کے خلاف نعرے لگانا. ایسی صورتحال میں کیا پلوامہ جیسا اٹیک ایک فیک اینڈ پلانڈ اٹیک ہونے کا کوئی خطرہ اور خدشہ ہے جن صاحب؟ جی بالکل خدشہ کیا، بالکل ہوگا، کیوں نہیں ہوگا، ہونا بھی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پلوامہ کا جو حملہ تھا وہ اس کے بعد جو کچھ بھارت نے کیا اس پہ پوری دنیا میں کہیں اس کو مذمت تو نہیں ہوئی، کسی نے روکا نہیں اس کو.
یہ سارا قصہ یوں ہوا کہ ادھر پلوامہ میں یہ واقعہ ہوا، وہ جو سوئسائڈ بامبنگ تھی جی، اس کے 1-2 گھنٹے کے اندر بھارت نے پاکستان پہ الزام لگایا، بالکل، اور شام تک امریکہ نے، آسٹریلیا نے، یہ برطانیہ وغیرہ، یہ 5-6 ملکوں نے اسٹیٹمنٹ دے دی کہ جی بھارت کا کہا کہ انڈیا ریٹینز دی رائٹ ٹو ریٹیلیٹ، یعنی انڈیا کو حق حاصل ہے کہ وہ پاکستان پہ حملہ کرے. یہ کھلی چھپی تھی. اب ہم نے کیا کیا، ہم نے اس کی ملٹری رسپانس تو دے دی کہ ابھی نندن وغیرہ کا قصہ آیا، ہم اسی پہ ناچنے لگے، چھلانگے ماری کہ جناب ہم نے بھارت کو یہ کیا. لیکن اصل چیز یہ نہیں تھی، اصل چیز یہ تھی کہ آپ کی سوورینٹی وائلیٹ ہوئی، بھارت کے جہاز بالا کوٹ تک گئے. یہ الگ بات ہے کہ جب انہوں نے پاکستان ایئر فورس کے جہازوں کو دیکھا تو بالا کوٹ کے ٹارگیٹ تک پہنچنے سے پہلے وہ دائیں بائیں بم پھینک کے بھاگ گئے، نقصان نہیں ہوا، لیکن آپ کی سوورینٹی تو وائلیٹ ہوئی. یہ وہ چیز تھی جس کے اوپر پاکستان کو شور مچانا چاہیے تھا، اور اس کا طریقہ یہ تھا کہ جن جن ملکوں نے کہا تھا کہ جناب انڈیا ریٹینز دی رائٹ ٹو ریٹیلیٹ، ان کو پکڑنا چاہیے تھا. ان کے سفیروں کو یہاں پہ ہم بریفنگ دیتے اور احتجاج کرتے، ان ملکوں میں ہمارے ڈیلیگیشن جاتے اور ان کو کہتے کہ جناب بھارت نے یہ ثبوت ہمیں بھیجا ہے، یہ ثبوت دیکھیں آپ، کیا یہ ثبوت کسی کو قابل قبول ہو سکتا ہے؟ اور آپ کی پالیسی کیا ہے کہ بغیر ثبوت دیکھے آپ نے کہہ دیا کہ جی بھارت یہ حق حاصل، بھارت کو حق حاصل ہے. صحیح. کیا یہ آئندہ کے لیے نیو نارمل اس دنیا میں جنگل کا قانون یہ ہوا کرے گا؟ رائٹ. ہوا یہ کہ پاکستان بولا ہی نہیں، پاکستان نے نہ کسی شکوہ کیا نہ شکایت کی، ابھی نندن اسی پہ ناچنا شروع کر دیا. نتیجہ یہ کہ بھارت کو آج بھی وہ حمایت مل جائے گی جب دنیا کنڈم نہیں کرے گی، اس کو اس کی مذمت نہیں کرے گی، بھارت کی سرزنش نہیں ہوگی، بلکہ 1 گھنٹے کے اندر اندر بھارت کو یہ کھلی چھٹی ملے گی کہ ہاں آپ نے پاکستان پہ الزام لگایا، اب آپ کو حق حاصل ہے کہ پاکستان پہ چڑھائی کرے، تو وہ کیوں نہ کرے. یہ وہ چیز تھی جو آپ نے روکنی تھی، وہ روکی نہیں. اور ہماری کاروائی کیا ہے؟ ہماری ساری پالیسی ریئیکشنری ہے. بھارت کہتا ہے کہ جی در اندازی ہو رہی ہے، وہاں سے انفلٹریٹر کشمیر میں آ رہے ہیں اور جناب یہاں پہ ان کے کیمپ بنے ہوئے ہیں، لانچ پیڈز ہیں پاکستان کے علاقے میں. پاکستان صرف ایک کہتا ہے وی ریجیکٹ، ہم وہ اس کی کہہ دیتے ہیں کہ ہم آپ کی اسٹیٹمنٹ ریجیکٹ کرتے ہیں. بھائی دنیا کو قائل کرو. صحیح. اچھا جل صاحب، یہاں آپ فرما رہے ہیں کہ جس طریقے سے بھارت نے سوورینٹی ہماری اس کی خلاف ورزی کی، اس کے اوپر ہم لوگوں کو شور مچانا چاہیے تھا، لیکن ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم بھارت جو کشمیر میں مظالم ڈھا رہا ہے اور نہتے کشمیریوں کو، بچوں کو، خواتین کو بربریت کا نشانہ بنا رہا ہے، اس کے اوپر پوری دنیا کے اندر ایک لہر تو اٹھی ہے. ہیومن رائٹس وائلیشن جو بھارت کے اندر ہو رہی ہیں اس کے بارے میں بھی صدائیں اٹھنے لگی ہیں جو کہ ماضی کے اندر ہم لوگوں کو نظر نہیں آتی تھی. کیا اب وقت آ گیا ہے کہ بھارت کے جو نیریٹو بلڈنگ بھارت کے خلاف ہو رہی ہے اس کو پاکستان اور ہوا دے؟ پاکستان کو 2 چیزیں کرنی چاہیے تھیں جو نہیں ہم کر رہے. ایک تو یہ کہ بھارت کو ایک ٹیررسٹ ملک دنیا میں پیش کیا جائے، اور اس میں کلبوشن آپ کے پاس تھا، ٹیررزم کے ثبوت تھے، اور ٹیررزم ہو رہا ہے دنیا کے سامنے. آپ وہ ایویڈنس جو آپ نے ایران کو بھی دیے ہیں کہ جناب آپ کے علاقے میں کیمپ ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ دنیا کے سامنے رکھنی چاہیے. ہم نے اس کی کوئی مہم نہیں چلائی، کوئی کیمپین نہیں چلائی، کیونکہ دنیا کو قائل کرنے کے لیے کہ یہ ٹیررسٹ ملک ہے تو یہ ٹیررزم کرا رہا ہے. دنیا کو پتہ ہے، یہ نہیں ہے کہ ان کو امریکہ کو یہ نہیں پتہ ہے بالکل، لیکن جب آپ منہ نہیں کھولتے تو وہ ان کو کوئی ضرورت نہیں ان چیزوں کو چھیڑنے کی، وہ مطمئن ہے. لہٰذا یہ تو آپ نے کیمپین چلانی تھی کہ پہلے بھارت کو دہشت گرد آپ ثابت کریں. دوسری طرف یہ ہے کہ جو کچھ بھارت کر رہا تھا وہاں پہ کشمیر میں، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہی ایک چیپٹر کھول دیا بھارتی مسلمانوں کے اوپر. اور جب ٹرمپ وزٹ کر رہا تھا تو بڑی قتل و غارت ہوئی، پھر ان کے حوصلے بڑھ گئے کہ دنیا تو کچھ کہہ ہی نہیں رہی، تو عام آدمی بھی ٹویٹ کرنا شروع ہو گیا مسلمانوں کے خلاف کورونا کے بارے میں. ٹھیک ہے. پھر آپ دیکھیے کہ وہاں پہ انہوں نے اسی چکر میں عرب شہزادیوں اور ان کے بارے میں، خواتین کے بارے میں بھی بعض ٹویٹس کی جو ان لوگوں نے دیکھی. اب عرب دنیا میں کم از کم یہ تھا کہ بھارت کو بڑی حمایت حاصل ہو چکی ہوئی تھی. وہاں مودی کو 3 جگہ پہ تمغے شنغے بھی دیے گئے، میڈل پہنائے گئے. یہ وقت ہے جب ان ملکوں میں آج حکومتیں تو بھارت کے خلاف نہیں بول رہی، لیکن ان کے عوام میں بڑی بے چینی، اور عوام ٹویٹ بھی کر رہے ہیں، بول بھی رہے ہیں میڈیا پہ آ کے
کہ بھارت بڑا مسلمان دشمن ملک ہے اور اسلام فوبیا پھیلا رہا ہے اور اس کا کچھ کرنا چاہیے. بعض نے کہا کہ ان کے لوگوں کو یہاں سے نکالیں. یہ وہ وقت تھا کہ پاکستان اس مہم کو لے کے آگے چلتا. سعودی عربیہ کو آپ قائل کرتے کہ جناب یہ آپ ہی کی وجہ سے یہ بڑا اتنا معاملہ یہاں تک پہنچا کیونکہ آپ لوگوں نے بھارت کو روکا نہیں, آپ تو تمغے پہناتے رہے. یہی یو اے کے ساتھ ہوتا, بحرین کے ساتھ ہوتا, کویت وغیرہ سب ملکوں میں ان کی لیڈرشپ کو عوام میں بے چینی ہے لیکن لیڈرشپ مست ہے وہاں پہ. تو یہ انگیج آپ کو کرنا چاہیے تھا, آپ نے نہیں کیا. تو بات یہ ہے کہ موقع تو قدرت ہمیں دیتی ہے لیکن ہمارے ملک میں ہماری مشینری جو اس سے فائدہ نہیں اٹھاتی, اٹھانا چاہتی نہیں. رائٹ جلال صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس شو. میں بریک کی طرف جاؤں گی. بریک کے بعد افتخار احمد صاحب سے بات